رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ کہا سرداروں نے الذین جو استکبروا تکبر کرتے تھے من قومہ اس کی قوم سے لنخرجنک البتہ نکال دیں گے ہم تمہیں یا شعیب اے شعیب والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے معک تیرے ساتھ من قریتنا اپنی بستی سے او یا لتعودن یا پھر آؤ تم فی ملتنا ہمارے دین پر قال کہا شعیب علیہ السلام نے اولو کیا اگرچہ کننا ہم ہوں کارہین ناخوش رہنے والے، انہوں نے کہا چاہے ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تو بھی قد تحقیق افترینا باندھ لیا ہم نے علی اللہ پر کاذباً جھوٹ ان اگر عدنا پھر آئے ہم فی ملتکم تمہارے دین پر بعد اس کے جب نجانا نجات دی ہمیں اللہ نے منہا اس سے وما اور نہیں یکونو لائق لنا ہمارے لیے ان نعودا کہ ہم پھر آئیں فیہا اس میں الا مگر ان یشاء اللہ جو چاہے اللہ ربنا ہمارا پروردگار واسعہ احاطہ کیے ہوئے ہے ربنا ہمارا رب کل شیء علما ہر چیز کو علم سے اللہ پر توکلنا ہم نے توکل کیا ربنا اے ہمارے رب افتح کھول بیننا ہمارے درمیان و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وانت اور آپ خیر پسندیدہ سمجھتے ہو۔ تو جب متکبر سرداروں کے انکار اور ہٹ دھرمی کے باوجود کچھ لوگ سیدنا علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایسے مومنوں کی ایک کمزور سی جماعت سامنے آ گئی تو سرداروں کی آنکھوں میں اب یہ لوگ کھٹکنے لگے، انہیں دھمکی دینے لگے کہ کیا ہے، ڈنڈے کے زور پر انہوں نے اپنے دین میں ان کو شامل کرنا چاہا اور یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ شعیب بس دو ہی باتیں ہیں اب، ایک تو تمہیں ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا یا پھر اپنے دین کے تبلیغ سے باز آ جاؤ اور وہی پرانا دین اختیار کر لو، یا پھر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس آبادی سے نکال دیں گے اور تم لوگوں کو پھر جو ہے اگر توحید پر ہی عمل کرنا ہے تو تمہیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا فی ملتنا بعد اذ نجانا اللہ منہا، اور ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ ہمارے مذہب میں پھر آ جائیں۔ لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے تو جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہے، ہمارا رب جو ہے علم کی بدولت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تمہاری یہ دونوں باتیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، ایک تو تمہارے دین میں آ جائیں یا ہم اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں، یہ دونوں ہمیں منظور نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم تمہارا دین اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور میرے ساتھی آج تک جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں اور اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے رہے ہیں، پھر جس کام پر اللہ نے مجھے مامور فرمایا ہے اگر میں ہی یا میرے ساتھی ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگیں گے تو ہم سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ ہمارا جو عزم ہے ہم اپنے دین پر نہایت عزم سے ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل رہی تو ہم کبھی بھی تمہارے دین میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ تم لوگ ہمیں یہاں سے نکال دو گے تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں۔ ہاں اگر تم ہمیں مجبور کر کے زبردستی یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو، مگر ہوگا وہی جو کچھ اللہ یعنی جو ہمارا پروردگار ہے اس کو منظور ہے وہی ہوگا، اور ہم کو اسی پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی سارا معاملہ اپنے سپرد کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں آ کر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو مزید نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی امکان باقی نہیں ہے، تو اب ان کے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ کر دے اور اب آئندہ کے لیے ہمارا ان سے
علیحدگی جو ہے وہ مقرر کر دے یا لکھ دے۔ وقال اور کہا الملأ سرداروں نے کہا الذین جو کفروا کافر ہوئے تھے، من قومہ اس کی قوم سے، لئن اتبعتم اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی، انکم بے شک تم اذا لخاسرون تو اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، فاخذتهم پھر پکڑا ان کو، رجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین کیا ہے، اوندھے منہ۔ تو یعنی اس قدر شدید عذاب آیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے۔ پچھلی آیت میں جو بتایا کہ ان کی قوم کے ثقافی سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے، تو سرداروں کے اس قول کے مخاطب وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے شعیب کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہارے ناک میں دم کر دیں گے، تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تو اس کا ساتھ دینے سے باز آ جاؤ۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے کاروبار میں سچ بولنے اور درست ناپ تول رکھنے کا طریقہ اختیار کر لیا جیسا شعیب کہتا ہے، تو تمہیں تمہارے کاروبار اور تجارتی لین دین میں کبھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے اور تمہارا سارا کاروبار ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو کر رہ جائے گا، ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ اب یہ جو نظریہ تھا یہ اہل مدین کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں جو فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے، چاہے وہ تجارت کرتے ہوں، سیاست کرتے ہوں، دنیاوی معاملات جھوٹ بے ایمانی کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چل ہی نہیں سکتے۔ اور آج ہمارے دور میں بھی یہی کچھ ہے، تاجر ہیں چاہے سیاستدان ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، اور یہی باتیں زمین میں فساد کی جڑ ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کے لیے جھوٹ اور بے ایمانی کا ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ تو اہل مدین کے عذاب کے بارے میں قرآن پاک کی بعض دوسری آیات کو جب جمع کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر 3 طرح کا ایک عذاب آیا تھا، ایک ذلہ، صیحہ اور رجفہ، یعنی ان پر پہلے ایک ایسا بادل چھایا تھا جس سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگی، پھر اسی سے ایک ہولناک اور اتنی سخت آواز پیدا ہوئی اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا، اور اس طرح یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے، اس حال میں کہ انہوں نے اوندے پڑھ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ تو رہے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب کو، کأن لم گویا کہ نہیں، یغنوا وہ بستے تھے، فیہا اس میں، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب کو، کانوا ہوئے، ہم الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ کیا ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ تو اب اس عذاب کے بعد ان کی بستیاں ایسے سنسان اور ویران ہو گئی جیسے وہاں کبھی کوئی لوگ آباد ہی نہیں تھے۔ تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے ہی مذہب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کی آیات کو، اس کے پیغمبر کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا کہ دھمکی دینے والے خود ہی نیست و نابود ہو گئے۔ فتولا پس منہ پھیرا عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد تحقیق ابلغتکم پہنچایا میں نے تمہیں، رسالاتی پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور نصیحت کی، لکم تمہارے لیے، فکیف پس کیوں کر، آسا غم کھاؤں میں، علی قوم کافرین کافر قوم پر میں غم کیوں کھاؤں۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں تو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے، اور میں نے تو تمہیں تمہاری خیر خواہی کی طرف ہی بلایا تھا، پھر میں کیوں ان کافر لوگوں کے اوپر غم کھاؤں۔ تو عذاب اور تباہی کے بعد جب وہاں سے وہ چلے گئے تو انہوں نے ان کے اندر پھر یہ جذبات میں یہ باتیں کی کہ ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق کا پیغام، تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کیوں کروں بھی تو کیوں کروں۔ اس کے باوجود بھی جو کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، یعنی ان کو وعیدیں سناتا رہا، بتاتا رہا، پھر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے، میں ان کا غم کیوں کھاؤں۔
وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قریتن کسی بھی بستی میں من نبی کوئی نبی الا مگر اخذنا مگر پکڑا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو بالبأساء فقر کے ساتھ والضراء اور مرض کے ساتھ، ضراء مصیبت یا مرض کے ساتھ، ضرر سے ہے، ضرر کہتے ہیں تکلیف کو یا مصیبت کو، تو وہی معنی مصیبت کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، آہو زاری کریں۔ تو ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اب یہاں پر بأسا جو ہے، بأسائی و ضرائی، تو بأسا وہ تکلیفیں ہوتی ہیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوں، یعنی بیماری، اور ضرع سے مراد جو ہے وہ فقر اور تنگ دستی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی بستی میں ہم نے کسی رسول کو بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد حاصل یہ کرنا تھا کہ وہ اللہ کی طرف اب تو رجوع کر لیں، اس کی بارگاہ میں اب تو وہ گڑ گڑائیں، اب تو وہ عاجزی کریں۔ ثم پھر بدل ڈالی ہم نے مکانت جگہ سیئاتی برائی کی حسنہ نیکی سے بھلائی سے بدل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو زیادہ ہوئے، وقالو اور کہنے لگے، قد تحقیق مسا پہنچی آباءنا ہمارے باپوں کو وضراء اور سختی یا رنج پہنچا، وسراء اور راحت، فاخذناہم پس پکڑا ہم نے ان کو بغتتاً ناگہانی میں، وہم اور وہ لا یشعرون وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کی خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگ دستی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ تو یعنی فقر اور بیماری کی وجہ سے، اس لاحق ہونے کی وجہ سے، جب ان کے اندر رجوع الی اللہ پیدا ہی نہ ہوا، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع ہی نہ کی، انہوں نے کیا کہا، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کبھی تنگی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی فقیری تو کبھی امیری، کبھی تنگ دستی تو کبھی خوشحالی، یہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی آتا رہا ہے۔ جبکہ اس جو ہے اس آیت کے روح میں جو مومن ہیں ان کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کی یہ دونوں عادتیں جو ہیں، دونوں حالتیں جو ہیں، کہ ایک تو آرام ملنے پر شکر اور تکلیف ملنے پر صبر، دونوں حالتیں ہی ان کے خیر اور اجر کا باعث بنتی ہیں۔ اور اگر ان اہل القری اگر یہ لوگ بستیوں کے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا البتہ کھولتے ہم علیہم ان پر برکات برکتیں من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پس پکڑا ہم نے ان کو بما اس کے ساتھ جو کانوا تھے یکسبون وہ کماتے۔ کیا فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو تکذیب کی اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی اصول بیان فرمایا ہے کہ عقل پرستوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی، کیا کہ جس علاقے میں اللہ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جا رہی ہو، اس علاقے پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اسی حساب سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے فائدہ پہنچتا ہے۔ افامینہ کیا پس نہ ڈر ہو گئے، اہل القری بستیوں کے رہنے والے، ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو، وہم اور وہ نائمون اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ آمینہ کیا وہ نہ ڈر ہو گئے اہل القری بستیوں والے، ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، باسنا باسو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں برا ہے، کتنا برا ہے ان کا ٹھکانہ، باسو یہاں پر باسنا وہی باسو برا عذاب، ہمارا عذاب جو ہے آئے ان کے پاس، ہمارا عذاب ضحن دن چڑھے،
वहम यलअबून और वो खेलते हों। आफा आमीनू क्या पस न डर हो गए मकर अल्लाह अल्लाह के मकर से, अल्लाह की चाल से। फला यअमनु पस नहीं न डर होते मकर अल्लाह अल्लाह के मकर से, इल्ला मगर वही कौमुल खासिरीन वही कौम जो खसारा पाने वाली है। तो अब क्या बात हुई, क्या फिर भी उन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि उन पर हमारा अजाब जो है वो शब के वक्त आ पड़े, दिन के वक्त आ पड़े, या जिस वक्त वो सोते हों उस वक्त आ जाए? क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए या जिस वक्त भी वो अपने खेलों में मशगूल हों? तो इन आयत से एक तो ये बात पता चल रही है कि अल्लाह की गिरफ्त या अजाब जो है वो आता रहता है। लोग उस वक़्त जब मुतलकन उससे गाफिल हो जाते हैं, उससे बेखबर हो जाते हैं, एक तो दिन के काम काज में लग जाएंगे, यहाँ पर खेल तफरी में मशगूल हो जाएंगे, या फिर अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाएंगे, या फिर रात के वक्त अजाब आ जाए जब वो गफलत की नींद सो रहे हों। यानी मौत की तरह इस अजाब का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, मौत के आसार तो बाज़ औक़ात महसूस होने लगते हैं, मगर जो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की जो गिरफ्त है जो नागहानी तौर पर आती है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो किसी भी वक्त आ पड़े जब इंसान गफलत की नींद सोया पड़ा हो या गफलत में नाइंसाफियाँ करता फिरे, नाप तोल में कमियां करता फिरे, अपने काम काज में मशगूल हो, उसे पता भी ना चले। फिर क्या फरमाया, क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो गए हैं? सो अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के मकर से उनकी ही जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। तो यहाँ अब अल्लाह ताला के लिए मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं ये अरबी में इस्तेमाल होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बुराई का रद्द या रद्द अमल जो होता है जो अल्लाह की तरफ से होगा उसे भी बुराई का नाम दिया जाएगा। जैसे मुनाफिकों और काफिरों के मकर का रद्द अमल या जो सज़ा उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से होगी उसे भी मकर ही का नाम देंगे। ठीक है। अवलम क्या नहीं याहदी राह दिखाई हिदायत दी लिल्लज़ीना उन लोगों को यरिसूना जो वारिस हुए और ज़मीन के मिन बअदि अहलिहा उसके रहने वालों के बाद अल्लौ ये कि अगर नशाउ हम चाहें असबनाहुम हम पकड़े उनको बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के साथ व नतबाउ और मोहर रखें अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर फहुम ला यस्माऊन पस वो ना सुने। और क्या उन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद ये वाक़यात जिसमें जिक्र किए गए हैं ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो उनके जराइम के सबब उनको हलाक कर डालें और हम उनके दिलों पर बंद लगा दें बस वो ना सुन सकें। यानी अगर वो चाहते तो अपने इस अंजाम से इबरत हासिल कर सकते थे। यानी जिन कौमों के अजाब बयान किए जा रहे हैं अगर ये लोग चाहें तो क्या है उन कौमों के अजाब से इबरत हासिल कर सकते हैं और ये बात वो खूब समझ सकते हैं कि जिन जराइम की वजह से वो पहली कौमें हलाक की गई हैं अगर हम भी वो जराइम करेंगे, अगर वो जराइम हम में भी पाए जाएंगे तो हमारे ऊपर भी वैसी मुसीबत मुसल्लत हो सकती है और हमारे दिलों पर भी वैसी मोहर लग सकती है कि जब हमारे सामने कोई हिदायत की बात बयान करे तो हम उस पर सुनने पे आमादा ही ना हो। तो इंसान को चाहिए कि पुरानी कौमों के ऊपर जो अजाब मुसल्लत हुआ जिस वजह से मुसल्लत हुआ वो भी हमने पढ़ा, तो उससे नसीहत पकड़े, उसको अपनी जात से कुरैद डाले, उससे बचता रहे। तिल का ये क़ुरा ये बस्तियां हैं नक़ुस्सु हम बयान करते हैं अलई का आप पर मिन अंबाइहा कुछ खबरें उनकी वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअत हम आए थे उनके पास रुसुलुहुम उनके पैगंबर बिलबय्यिनात वाज़ेह दलाइल के साथ फमा पस नहीं कानू थे लियुमिनू के वो ईमान ले आए बिमा कज़्ज़बू इसके साथ जो उन्होंने झुटलाया मिन क़ब्ल इससे पहले कज़ालिका इसी तरह यत्बाउ मोहर रखता है अल्लाह अला क़ुलूबिल काफ़िरीन उन काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। उन बस्तियों के कुछ कुछ किस्से जो हम आपसे बयान कर रहे हैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है उन सबके पास उनके पैगंबर मौजज़ात लेकर आए, फिर जिस चीज को उन्होंने शुरू में झूठा कह दिया या बात ना मानी तो उन पर अच्छा था कि वो उसे मान लेते और अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पर बंद लगा देता है। तो यानी यहाँ पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम के जितने भी वाक़यात हमने पढ़े पिछली आयत में, उनकी कौमों के हाल पढ़े, उनकी नाफरमानियां पढ़ी और उनके ऊपर आए गए अजाब को पढ़ा, तो
تو وہی یہاں پر مراد لیے جا رہے ہیں تلک القریٰ سے. کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہم آپ سے بیان کریں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت کی بنا پر ہلاک کیا. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے دل پر مہر کب اور کیسے لگتی ہے. تو آیت کے اس حصے میں دو باتیں بیان ہوئی. ایک یہ کہ دل پر مہر کب اور کیسے لگتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہر لگنے کی نسبت اللہ کی طرف کس لحاظ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر مہر یوں لگتی ہے کہ وہ جس بات کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے یا اسے جھٹلا دیتا ہے، پھر اسے کوئی نشانی دیکھنے سے یا کسی کے سمجھانے سے حقیقت سمجھ میں آ بھی جائے تو محض اس لیے اپنے پہلے سے کیے ہوئے انکار پر ڈٹ جاتا ہے کہ اس سے اس کی انا مجروح ہوتی ہے. پھر جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے اور آئندہ وہ اب کیا ہے، حق بات تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اب دوسرا سوال کیا تھا کہ مہر لگنے کی نسبت اللہ ہی کی طرف کیوں، اور مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے. اسی وجہ سے اسے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار اسباب کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے. لیکن ان اسباب کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، سبب کو اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے. اب یہ نتائج بعض اوقات تو اختیار کردہ اسباب کے الٹ بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے نتائج کی نسبت جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے والے کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. وما اور نہیں وجدنا پایا ہم نے لأکثرہم ان میں سے اکثر کو من عہد اپنے عہد پر قائم رہنا. وَإِن وجدنا اور اگرچہ ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین البتہ فاسق ہی پایا. تو کیا فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں کیا ہے، عہد کا نباہ نہیں دیکھا، وعدے کو پورا کرنا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثر کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا، فاسق ہی دیکھا. ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا پس ظلم کیا بہا اس کے ساتھ. فانظر پس دیکھ کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام ہوا مفسدین فسادیوں کا، مفسدوں کا، خرابی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اب یہاں سے موسیٰ اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے جو ہم بہت سا پہلے پارے میں بھی پڑھ کر آئے بنی اسرائیل کے متعلق. تو اب یہاں پر کیا ذکر فرمایا کہ ان 5 پیغمبروں کے حالات بیان کرنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے. جو فرعون اور اس کے منکرین کو دعوت دینے کا انجام پیش آیا اس سب کا ذکر آ رہا ہے. تو ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ دیا تھا، اور یہ ناانصافی ویسی ہی تھی جیسے قریش مکہ نے قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کسی دوسرے آدمی کی تصنیف ہے، یا اس طرح کا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور جب انہیں قرآن کی بات کا چیلنج کیا کہ اب کیا ہے، ایسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ، تو اب وہ اس سے عاجز آ گئے. بالکل اسی طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ کر کیا کہا کہ اس کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اور اپنی کیا تھے موسیٰ کی کیفیت جب انہوں نے دیکھی، ان جادوگروں نے ان عصائے موسیٰ کی کیفیت دیکھی، وہ عصا جو تھا جو اصل میں اژدہا بن گیا تھا، تو وہ برملا اعتراف کر آئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ جادو سے برتر چیز ہے، اس سے بڑھ کر ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے. یعنی کہ ہم تو صرف جادو جانتے ہیں، ہماری دسترس سے یہ بالکل ہی باہر ہے. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول ہوں میں رب العالمین اپنے رب کی طرف سے، حقیق تحقیق یا میں ثابت ہوں یا مجھ پر واجب ہے علی اوپر اللہ یہ کہ نہیں اقول میں کہتا علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر سچ ہی کہتا ہوں. قد تحقیق جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس ببینۃ واضح دلیل کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فارسل پس بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. قال کہا اس نے ان کنتا اگر تو آیا ہے جئتا لے کر بآیتن ایک نشانی لے کر آیا ہے فأتی بہا پس لے آؤ اسے. ان کنتا من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے. فألقى عصاه پس ڈال دیا عصا. فإذا پس جب ہی ثعبان مبین وہ کیا بن گیا، وہ صریح اژدہا بن گیا.
تو یہ سب کچھ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں. کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی میں کہوں گا سچ کہوں گا. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دو. تو فرعون نے کیا کہا, اگر تو نشانی لے کر آیا ہے اور اگر تو سچا ہے تو نشانی کو لے آ اور دکھا. تو موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اس وقت وہ کیا ہو گیا, اژدہا ہو گیا. وَنَزَعَ اور نکال لیا یادہ اپنا ہاتھ, ہیا وہ بیضاء وہ سفید تھا, للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. قال کہا, مالا من قومی اس قوم سے, فرعون قوم فرعون کے سردار تھے وہ کہنے لگے, من قوم فرعون فرعون کی قوم سے جو سردار تھے انہوں نے کہا, اِنَّا بے شک ھذا یہ لساحر یہ بڑا جادوگر ہے, علیم جو بڑا علم رکھتا ہے, یرید یہ چاہتا ہے, ان یخرجکم کہ یہ نکال دے تم کو, من ارضکم تمہاری ہی زمین سے, فماذا تأمرون پس کیا حکم کرتے ہو تم. فرعون کو پوچھنے لگے اس کے سردار کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے اور بڑا علم رکھنے والا جادوگر ہے, اب بتاؤ تم کیا حکم کرتے ہو. قالو انہوں نے کہا, ارجہ ڈھیل دے اس کو, وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی ہارون کو, وَأَرْسِلْ اور بھیج, فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں, حاشرین اکٹھا کرنے کے لیے. اور کہا فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو ڈھیل دیے رکھو اور شہروں میں اپنا ایک نقیب روانہ کر دو اور ان کو اکٹھا کر لو. یا اتوکا تاکہ لے آئیں وہ تیرے پاس, بکلی ہر ساحرین جادوگر کو, علیم جاننے والے جادوگر کو تیرے پاس لے کر آئیں. وجاء اور آئے, سحرۃ جادوگر آئے, فرعون کے پاس, قالو انہوں نے کہا, ان لنا بے شک ہمارے لیے, لاجرن کوئی بدلہ ہوگا, یعنی اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا. لاجرن کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہوگا, کوئی اجر ہوگا. ان کننا نحن الغالبین اگر ہوں ہم غالب آنے والے, یعنی اگر موسیٰ کے مقابلے میں ہم غالب آ جاتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی بدلہ ملے گا. اچھا یہاں پر جو عصا موسیٰ اور ید بیضا کی بات ہوئی ہے, تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مطالبے پر اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ تھوڑی دیر میں بہت بڑا اژدہا بنا اور اپنا منہ کھول کر فرعون ہی کی طرف وہ لپکا تھا. تو فرعون نے سخت دہشت زدگی کی حالت میں موسیٰ سے التجا کی کہ اس سانپ کو سنبھال لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر ہاتھ لگایا تو وہ پھر عصا بن گیا. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا اور اسے نکالا تو وہ سفید اور چمکدار تھا. حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا. اب یہ ہاتھ اتنا سفید تھا کہ بغل سے جیسے ہی نکلا تھا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں جو تھیں وہ چدھیانے لگی تھیں. تو اس کے بعد کیا ہے کہ فرعون نے کیا کہا کہ یہ اس کو اور اس کے بھائی کے معاملے کو یہیں پر رہنے دو, جا کر شہروں میں سے ایک منادی کرا دو, لوگوں کو اطلاع کر دو اور جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کرو تاکہ اس کے مقابلے میں اس سے لڑیں اور اس کو مات دے دیں اور اس پر غالب آ جائیں. تو جب وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے تو اب وہ فرعون کو کیا کہنے لگے, کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہوگا اگر ہم اس کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے. تو آگے کیا فرمایا, قالا کہا, فرعون نے کہا, نعم جی ہاں, وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم, لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے مقرب بن جاؤ گے, میرے مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے. قالو انہوں نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, اما یا ان تلقیا یا تو ڈال دے, و اما اور یا ان نکون ہم ہوں گے, نحن الملقین ہم ڈالنے والے. تو جب فریقین روز مقرر دن پر وہ جمع ہو گئے, جادوگر بھی آ گئے, موسیٰ بھی آ گیا, تو اب کیا کہا کہ اب یا تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں, یعنی کیا ڈالیں, جو تمہارے پاس جادو کی شے ہے تم پہلے ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں. تو قال موسیٰ نے کہا, القو تم ہی ڈالو. فلما پس جب القو انہوں نے ڈالا, سحروا جادو کر دیا, اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر, واسترہبوہم اور ڈرایا ان کو, وجاؤ اور لائے, بسحر عظیم بڑے سے بڑا جادو انہوں نے کر دکھایا. اور جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادوگر نے جادو کر دیا, یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سام بنا کر انہیں ڈرایا
اور بہت بڑا جادو کر دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف ان القی عصاک کہ اب تو ڈال اپنا عصا۔ فَإِذَا پس جب ہیا وہ تلقف وہ نگل جاتا ماں جو یأفکون وہ باندھ لیتے تھے، یعنی جو وہ جادوگروں نے سانپ بنا دیے تھے ان سانپوں کو ایک ایک کر کے وہ نگل جائے گا۔ یہ وحی کی موسیٰ کی طرف۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ تو پس واضح ہو گیا، حق واقع ہو گیا، حق وَبَطَلَ اور باطل ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے وہ سب کچھ باطل ہو گیا، جو کچھ بھی وہ فرعونی دعویٰ کرتے تھے وہ سب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا پس مغلوب ہو گئے، ہُنَالِکَ اس جگہ، وَانقَلَبُوا اور پھر گئے، صاغرین ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور ڈالے گئے جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، ساجدین سجدے میں، اور یہ کیفیت دیکھ کر جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ایک شخص جو جادو کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کیا چیز نظر بندی کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لوگوں کو دکھائی گئی ہے، لوگوں کو جس سے ڈرایا گیا ہے، اور کیا حقیقت میں ہی ویسا ہے۔ تو یہ جادوگر زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، تو اب ان کو کیا کیا؟ ان کو وہ سجدے میں گر پڑے۔ یعنی اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب ہو گئے، تو اب ان دونوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ بعد میں اس بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، اور یہ وضاحت اس لیے کی کہ فرعون بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ رہی یہ بات کہ ان جادوگروں کے دلوں پر کیا گزری اور کیسے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ مجبوراً اپنے رب کے سامنے سر جھکانے پر تیار ہو گئے، تو اس کیفیت کی وضاحت کے لیے جو ہے ہم یہاں معجزہ اور جادو کا فرق جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی نظروں کو فریب دیا جاتا ہے، جبکہ معجزے میں اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ معجزے سے زندہ سانپ بن جاتا تھا، تبھی تو ان نقلی سانپوں کو نگلنے لگتا تھا، جبکہ جادوگروں کے جو بنائے ہوئے جادو کے جو سانپ تھے وہ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے تھے۔ اسی بنا پر جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ایک جو جادو کا فن رکھنے والا ہے اس حیثیت سے وہ یہ بات خوب جانتا ہے کہ جو چیز موسیٰ پیش کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ جادو سے اوپر کی کوئی شے ہے، یعنی وہ حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فرق کیا ہے کہ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے دل پر وارد ہوتا ہے، جبکہ جو جادو ہوتا ہے وہ ایک فن ہے، یا تو سیکھا جاتا ہے یا سکھلایا جاتا ہے، اور یہ ایک شعبہ ہے اور شعبہ بنا کر اس کا دھندا بھی کیا جاتا ہے۔ جادوگر کی تمام زندگی جو ہوتی ہے وہ خوف، دہشت اور بدفعلی سے وابستہ ہوتی ہے، اور لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے خوف کھاتے ہیں، جبکہ نبی کی زندگی جو ہوتی ہے جس کے ہاتھ پر معجزہ وارد ہوتا ہے وہ صداقت رکھتا ہے، خلوص رکھتا ہے، مخلوق خدا کی ہمدردی رکھتا ہے، تقوی، بھلائی، طہارت رکھتا ہے، اور کبھی بھی اس معجزے کو اپنا پیشہ نہیں بناتا۔ قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ قال کہا فرعون نے آمن تم ایمان لائے ہو تم بھی اس کے ساتھ، قبل پہلے ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں، کہ اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ انا بے شک ھذا یہ لمکرن کچھ مکر ہے، مکر تموہ مکر کیا تم نے، فی المدینتی شہر کے، لتخرجوا تاکہ نکال دو، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے، لاقطعن البتہ میں کاٹوں گا میں، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دایاں پیر۔ تو ثم
پھر میں کیا کروں گا مخالف سمت سے کاٹنے کے بعد لا اصلیبنکم، پھر میں سولی دوں گا تمہیں اجمعین، تم سب کے سب کو۔ قالو، یہ فرعون کہہ رہا ہے، تو اب جو جادوگر تھے انہوں نے کہا انا، بے شک، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما، اور نہیں، تنقمو، عیب پکڑتا تو منا، ہم سے، الا، مگر، ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائیں، بآیاتی، ایسی نشانیوں سے، ربنا، اپنے رب کی، لما، جب، جاءتنا، وہ آئیں ہمارے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر ڈال دے، وتوفنا، اور مارا ہم کو، مسلمین، مسلمان کر، اور ہمیں وفات دے، مسلمان حالت میں ہی وفات دے۔ تو ان آیات میں کیا فرمایا؟ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک یہ کوئی سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ پھر کیا فرمایا؟ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو فرعون نے اپنے بچاؤ کے لیے پہلی تدبیر تو یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو لوگوں میں محض ایک جادوگر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، اور اسی لیے اس نے باہمی مشورے سے یہ جو تھا لوگوں کو جمع کرنا، یہ جو شاہی دنگل تھا یہ رچایا تھا، پھر اس مقابلے میں مات کھا گیا تھا۔ تو اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے دوسری تدبیر یہ کی کہ جو جادوگر ایمان لے آئے ان پر یہ الزام لگا دیا کہ تم پہلے ہی اس سازش میں شریک تھے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس سب کے چیلے ہو، تو اب تم سب مل کر یہ چاہتے ہو کہ یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ تو اس سے یہی کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو اب جرم کا اقرار واقعی یہ ہے کہ اگر تم جرم کا اقرار کر رہے ہو تو اب میں واقعی تمہیں سزا دوں گا۔ پھر سزا کیا متعارف کروائی کہ الٹے سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ اب جادوگروں کی ایمانی جرت اس قدر تھی کہ اب وہ اس سے ڈرے نہیں۔ فرعون کی تیسری تدبیر یہی تھی، جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ اب یہ چاہتا تھا کہ جادوگروں کو جسمانی عذاب دے اور قتل کی دھمکی دے کر اس نے اس سازش کے الزام کا اعتراف کروا لیا۔ لیکن جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ ان کا ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر وہ سازش کا نتیجہ ہوتے تو وہ ضرور ڈر جاتے نا، وہ ڈر جاتے کہ ہم اس کا ساتھ کیوں دیں۔ وہ جادو کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اصل جادوگر کون تھے؟ وہ اب اللہ پر ایمان لا چکے تھے اور بغیر کسی سازش کے۔ تو اب کیا کیا فرعون نے؟ جب ان کو سزا دینے کا کہا تو اب وہ کیا اپنے رب کی طرف رجوع کی انہوں نے، اور کیا کہا کہ ہم جس پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مدد کیسے مانگی؟ اے پروردگار ہم پر صبر اور استقامت کے دروازے کھول دے اور ہمیں ایسا ہی مارنا کہ ہم مسلمان ہی ہوں، ہمیں ہمارے دین سے مت پھیرنا، مگر اسی حال میں ہمیں اٹھانا کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں۔